حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ میں دربار رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھا کہ وہاں پر 2 وفود آئے، ایک افریقہ سے اور دوسرا سندھ سے، جو دونوں حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ معروف سندھی محقق مامور یوسفانی نے اپنی کتاب میں ضلع میرپور خاص کے تعلقہ جیمس آباد، جس کو اس وقت کوٹ غلام محمد بھی کہا جاتا ہے، میں ایک صحابی کے مرقد کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے، جہاں اصحابو نامی ایک دیہ بھی ریونیو ریکارڈ میں موجود ہے جو اسی صحابی کے نام سے منسوب بتائی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک مضبوط روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خادمہ بھی سندھن تھیں جو صحابی کے رتبے پر فائز ہیں۔ علاوہ ازیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک زوجہ جندان بھی سندھ سے تھیں۔ حضرت اسماء بنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے محمد جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے صاحبزادے تھے کی ماں کو دیکھا جو سندھن تھیں۔ اس کے علاوہ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سخت بیمار ہونے پر سندھ کے طبیب سے علاج کروانا، جس کا ذکر تاریخ اسلام کے معروف تاریخ دان امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب موتا محمد میں بھی آیا ہے، سندھ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مضبوط تعلق کی دلیل ہے۔ شہر علم کے دروازے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ کا مستند قول ہے کہ علم اور عرفان کا سورج سرزمین سندھ سے ابھرا۔ معروف مورخ ابن حبیب اپنی کتاب تصنیف المجر میں لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بیوپار کی غرض سے دبا نامی ایک میلے میں پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سندھی لباس کو دلچسپی سے دیکھا۔ یہ بھی ایک مضبوط روایت کے طور پر تمام صاحبان علم جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہونے والے سندھ سے تشریف لانے والے صحابیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سندھ کی مخصوص ثقافتی چادر اجرک کا تحفہ پیش کیا، جس کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شانوں مبارکوں پر رکھنے کا شرف بخشا۔ بلکہ یہ بات بھی روایت میں آئی ہے کہ اجرک آپ کا مرغوب اڑھاوا رہا۔ اس دور میں یمن اور دیگر عرب ممالک میں سوتی کپڑا اور چادریں وغیرہ سندھ سے برآمد ہوتی تھیں، کیونکہ دریائے سندھ کا وجود صدیوں سے ہے اور اس کے راستے سابقہ بحیرہ سندھ یعنی سندھین سی، جس کو آج کل بحیرہ عرب کہا جاتا ہے، کے توسط سے سندھ کا عراق، مشرق وسطی اور مشرق بعید سے یورپ تک تجارت کا سلسلہ کم و بیش گزشتہ 7000 سال سے جاری ہے۔ ایک بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں بنو حارث قبیلے کا ایک وفد قبول اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے لگا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، کانہم رجال الہند السندھ، یعنی یہ لوگ جیسے ہند سے ہوں یا پھر سندھ سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی سندھ سے نسبت کے بے شمار حوالوں میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ حوالہ عالم آشکار ہے، جس کا ذکر مصر سے شائع شدہ ایک اہم کتاب معارف ابن قتیبیہم کے صفحہ نمبر 95 پر بھی آیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب ظالموں نے عراق آنے سے روکا تو آپ نے ان سے فرمایا، ان لستم برازین بورد العراق فاترکونی لأذهب الى السندھ، یعنی تم لوگ اگر میرے عراق آنے پر راضی نہیں ہو تو پھر مجھے چھوڑ دو کہ میں سندھ چلا جاؤں۔ ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا کہ کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جیسے سندھ کا کوئی باشندہ۔ مشہور کتاب فقہائے ہند کے مصنف نے یہ ثابت کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہند اور سندھ میں مجموعی طور پر 25 صحابہ تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سندھ کے مختلف علاقوں میں متعدد صحابہ کے مراقد موجود ہیں۔
حضرت مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قوت العاشقین کے صفحہ نمبر 2 پر تحریر فرمایا ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سندھ کے ساتھ اپنی رغبت اور محبت کا اظہار ایک مختصر سندھی جملہ اپنی زبان اقدس سے ادا کر کے بھی کیا